میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول ہے۔ یہ ایک اصلاحی قصہ ہے جس کا مقصد عورتوں میں شعور اور سلیقہ پیدا کرنا ہے۔ یہ اس زمانے کی تحریر ہے جب انگریزوں کی فوجی قوت برصغیر میں مسلمانوں پر دہشت ناک تسلط جما چکی تھی اور حریت، غیرت، حمیت اور شجاعت کے تحفظ کے بارے میں بات کرتے جس کسی کو سنا جاتا اسے فوراً سولی پہ چڑھا دیا جاتا۔ ایسے حالات کے دفاعی رد عمل میں ایک باشعور گھرانے کے فرد ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی قلم کی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کتاب کو عورتوں کی زبان کی چاشنی دی اور محاورات سے سجا دیا۔ کتاب میں تعلیم کے فائدے اور جہالت کے نقصان اور اسلامی تعلیم کے تقاضوں کے احساس کو الفاظ میں اس طرح ڈھالا کہ دلی کے شرفا کا کوئی ایسا گھرانہ نہ تھا جہاں میرات العروس موجود نہ ہو۔ دلی میں اندیش خانیوں کا بڑا مشہور خاندان گزرا ہے۔ یہ سب لوگ نوکری پیشہ اور ممتاز خدمتوں پر مامور تھے۔ دور اندیش خان انگریزی سرکار کی طرف سے تحصیلدار تھے۔ تنخواہ کچھ بہت زیادہ تو نہ تھی مگر آدمی لائق اور دیانتدار تھے۔ ایسے کارگزار اور ایسی صفتیں کیونکہ لوگوں میں کم ہی ہوا کرتی ہیں اس لیے انگریزوں میں بڑی عزت پائی۔ بہت خوشرو آدمی تھے، کشیدہ قامت، اکیرا بدن، بہت جامہ زیب۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی اکبری، اس کے اوپر خیر اندیش، اس کے اوپر اصغری، اس کے بعد سب سے چھوٹا مال اندیش۔ دور اندیش خان 20 برس ہو کر 21ویں میں لگے تھے کہ ان کا بیاہ ہوا۔ اکبری ان کے بیاہ کے کوئی 10 برس بعد پیدا ہوئی۔ زیادہ تر اس انتظار کے سبب اور پہلونٹی ہونے کی وجہ سے اکبری کے ساتھ ایسے چونچلے بڑھتے گئے کہ اس نے اکبری کے مزاج پر بہت ہی برا اثر کیا۔ نہ تو اس نے کچھ پڑھا لکھا، نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ عقل حاصل کی، نہ اپنی عادتوں کو سنوارا۔ بس اکبری میں سوائے اس کے کہ وہ ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی تعریف کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو نانی نے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس قدر اس کی ناز برداری کی کہ اس کے رونے اور مچلنے کے ڈر سے وہ خود بیچاری کسی کی شادی بیاہ میں شریک ہونے سے قاصر ہو گئی۔ اکبری اپنی ماں کو آپا اور باپ کو بھائی کہا کرتی تھی، اور کہتی کیا تھی اس کو اسی طور سمجھایا اور سکھایا گیا تھا۔ وہ بات بات پر ماں باپ سے رد و قد رکھتی کہ گویا دونوں اوپر تلے کی بہنیں ہیں۔ ماں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھ کر ڈانٹنے اور دھمکانے کا کیا مذکور، نانی الٹا اس کی حمایت لیتی اور بگڑ بگڑ کر بیٹی سے کہتی، بھائی بچے کی بات کا برا کیوں مانو ہو؟ دور اندیش خان جہاں کہیں نوکر ہوتے اکثر بیوی بچوں کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ جب کبھی ایسا اتفاق ہوا تو نانی نے اکبری کو کسی نہ کسی بہانے سے روک لیا اور جب سے پیدا ہوئی بیاہ کی گھڑی تک ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا نہ کیا۔ یوں نانی کے احمقانہ لاڈ کی وجہ سے اکبری ماں باپ دونوں کی تنبیہ سے آزاد رہی اور بے سری اٹھی۔ اصغری کا حال اس کے خلاف تھا۔ سارے چونچلے اور ارمان تو اکبری پہ ختم ہو چکے تھے۔ یہ اپنے ماں باپ کے ہاں تیسری جگہ پر تھی۔ اس نے پرورش پائی بڑوں کی نگرانی میں اور بزرگوں کی روک ٹوک میں۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید کا ترجمہ اور مسائل کی اردو کتابیں پڑھ لیں۔ لکھنے میں بھی عاجز نہ تھی۔ اگر ماں دلی میں ہوتی اور باپ کہیں باہر نوکری پر تو گھر کا حال باپ کو ہر ہفتے کے ہفتے خط میں لکھ کر بھیجا کرتی۔ ہر ایک طرح کا کپڑا سینا جانتی تھی اور انواع و اقسام کے کھانے پکانے سیکھ گئی تھی۔ تمام محلے میں اصغری خانم کی تعریف تھی۔ ماں کے گھر کا تمام بندوبست اصغری خانم کے ہاتھوں میں تھا۔ جب کبھی باپ رخصت لے کر آتا تو خانہ داری کے انتظام میں اصغری سے بھی صلاح پوچھا کرتا۔ روپیہ پیسہ، کوٹریوں اور صندوقوں کی کنجیاں سب کچھ اصغری کی اختیار میں رہا کرتا تھا۔ اصغری کی نیک بختی اور سلیقہ مندی دیکھ کر ماں باپ دونوں دل و جان سے اس کو چاہتے تھے، بلکہ محلے کے سب لوگ اس کو پیار کرتے تھے، مگر ایک اکبری تھی کہ اپنی چھوٹی بہن سے ناراض ہی رہتی، بلکہ اکیلا پا کر اس کو مار بھی لیتی، لیکن اصغری ہمیشہ اپنی آپا کا ادب کرتی اور کبھی ماں سے اس کی شکایت نہ لگاتی۔ دونوں بہنوں کی منگنی اتفاق سے ایک ہی گھر میں ہوئی۔ محمد عاقل اور محمد کامل 2 حقیقی بھائی تھے۔ اکبری کا بیاہ بڑے بھائی محمد عاقل سے ہوا اور اصغری کی بات محمد کامل کے ساتھ ٹھہر گئی۔